ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو ویری سرپرائزنگلی ایرانی سفیر سے رابطہ کیا گیا ہے جو کہ نیو یارک میں تعینات ہے امریکہ کی جانب سے. سو اس کے اندر کی کیا کہانی ہے؟ یہ تو سرپرائز تو ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ٹرمپ صاحب اسی قسم کے شخص ہیں تو یہ چیزیں تو آپ کو مطلب ڈائجسٹ کرنی پڑیں گی. ریڈی رہے، بہت سے سرپرائز آپ کو ملنے والے اگلے 4 سالوں میں، خاص طور پہ جنوری سے پہلے 20 جنوری سے پہلے جب صدر ٹرمپ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. اب ایلان مسک کو کیوں بھجوایا انہوں نے؟ ایلان مسک جو کہ ایکس کو اون کرتے ہیں اور بہت سی ٹیسلا ہے وہ اس کو بھی اون کرتے ہیں، تو بہت ریچسٹ مین، ورلڈ ریچسٹ مین، تو وہ ٹرمپ کے بہت قریب ہیں. پوری ٹرمپ کیمپین میں وہ بڑے ایکٹیو رہے، بالکل ہم نے دیکھا بڑی ایکٹیو اور پارٹیسپیشن پھر ابھی انہوں نے ان کو نامینیٹ بھی کر دیا جو ہے ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشینسی. ایک نیا ڈپارٹمنٹ کھولا جائے گا، خاص طور پہ بنایا جائے گا جس کو ایلان مسک کو، اور یہ بیسیکلی بتاتا ہے ٹرمپ کی ایفیشینسی تو بڑے قریب ہیں. اچھا، اب ایران کے ساتھ جو رابطہ قائم کیا ہے وہ ایلان مسک کو بھجوایا ٹرمپ صاحب نے کہ آپ ذرا جائیے اور نیو یارک میں جو ایران کے سفیر ہیں عامر سعید اروانی، ایمبیسڈر عامر سعید اروانی، ان سے ملاقات کر کے یہ پیغام آپ پہنچائیے. اب آپ لوگ کہیں گے کہ جی نیو یارک کیوں گئے ہیں، واشنگٹن میں کیوں نہیں گئے؟ جو واشنگٹن میں چونکہ سفیر ہے ہی نہیں، جس طرح امریکہ کا تہران میں کوئی سفیر نہیں ہے، اسی طرح ایران کا واشنگٹن ڈی سی میں کوئی سفیر نہیں. ڈپلومیٹک ریلیشنز آپ کہہ سکتی ہیں کہ نہیں ہیں اس وقت، اور جو انٹرسٹ ہیں ایران کے وہ پاکستان کا مشن دیکھتا ہے واشنگٹن ڈی سی میں، جو ایران کے انٹرسٹ ہیں. تو اگر کوئی رابطہ کرنا ہو، کوئی کونسلر میٹر ہو، تو واشنگٹن ڈی سی اپنے پاکستان مشن کو رابطہ قائم ان سے کرتا ہے. اور وہاں میرے خیال میں تہران میں جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کا مشن ہے جو کہ یو ایس کے انٹرسٹ کو وہاں ایران میں دیکھتا ہے. تو اب چونکہ ایران کے سفیر نیو یارک ہی میں ہیں جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں ٹو دی یونائیٹڈ نیشنز، ان سے ایلان مسک صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. اس میں کیا بات چیت ہوئی؟ ہم نے کل گزشتہ روز ڈسکس کیا تھا نا کہ سیز فائر کی ایک گنجائش ہے، اور اگر ہے تو وہ لیبنان ہے. بالکل، تو وہی ایگزیکٹلی ڈسکس ہوا. وہ پہلی بات وہی ڈسکس ہوئی کہ دیکھیے آپ حزب اللہ کو منائیے اور ان کو مجبور کیجئے کہ جو ریزولوشن 1701 ہے اس پہ عمل درآمد کروائیں تاکہ لیبنان کی حد تک ہم یہ سیز فائر 20 جنوری سے پہلے کروا لیں، یا 20 جنوری کو حلف اٹھائیں اور 21 جنوری کو یہ ہم اعلان کر دیں کہ جی سیز فائر ہو گیا ہے. صحیح. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس سے ایگری کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کیونکہ ایران اور کسی حد تک پہلے یہ پوزیشن لیتے رہے ہیں کہ جی حزب اللہ کی، بلکہ جب حسن نصر اللہ حیات تھے تو اس وقت ان کی پوزیشن یہی تھی کہ ہم سیز فائر اس وقت تک نہیں کریں گے اسرائیل کے ساتھ جب تک کہ اسرائیل حماس کے ساتھ سیز فائر نہیں کر لیتا. صحیح. لیکن اب کچھ گراؤنڈ پہ صورتحال بدل گئی ہے. حماس اس طرح ایکٹیو نہیں رہا، اس کے پاس وہ ملٹری کیپیسٹی نہیں رہی. تو ایران کی بھی ایک خواہش ہونی چاہیے میرے خیال میں، اور حزب اللہ کی بھی، کہ وہ کم از کم حزب اللہ کے پاس جو قوت ہے اس کو بچا کے رکھیں. یا لیبنان میں جو تباہی جس کا دیکھیں نا بہت وہاں پہ بھی ہو رہا ہے، حالانکہ حزب اللہ نے بھی اٹیک کیے ہیں، کافی نقصان پہنچایا ہے اسرائیل کے اندر، خاص طور پہ حائفہ سٹی میں. اور میرا خیال ہے کہ اسرائیل کو اب اس کا ادراک ہو بھی رہا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. لیکن ایک پریشر بھی ہے نا امریکہ کا، ٹرمپ کا یہ پریشر بلڈ ہوگا کہ دیکھیے اگر آپ نے فلسطین کے مسئلے پہ ہماری اشیر بات لینی ہے، اگر آپ نے مغربی کنارے کو انیکس کرنا ہے اور ہم نے اگر اس کو تسلیم کرنا ہے تو کم از کم لیبنان کی حد تک تو آپ ہمیں ایکوموڈیٹ کریں نا، تاکہ ہم جو ہے آپ کو فلسطین کے معاملے میں ایکوموڈیٹ کر پائیں. تو یہ کچھ پروکو تو ہوتا ہے نا، لینا دینا تو ہوتا ہے سفارت کاری میں. بالکل. تو اب ایران کو یہ میسج گیا ہے، ایلان مسک نے دیا ہے، ٹرمپ کا میسج ہے بنیادی طور پہ کہ جی آپ یہ حزب اللہ کو آپ کہیں کہ جو ہے 1701 کو مانے، اور جو بفر زون ایک بنا ہوا تھا یا بننا چاہیے تھا اس کو ایکسیپٹ کریں، تاکہ پھر اور یہ کمٹمنٹ ہمیں دیں کہ جو حزب اللہ ہے وہ جو شمالی اسرائیل ہے جہاں پہ سارے تقریباً 60,000 اسرائیلی وہاں رہتے ہیں، نارتھ آف اسرائیل، وہاں پہ اٹیک نہیں کرے گا. تو یہ آپ ہمیں گارنٹیز دیں تاکہ ہم یہ سیز فائر کا اعلان یہ نومبر تک اپنے جنوری تک ہو جائے.
اب ایران آبویسلی اوبلائج کرنا چاہے گا میرے خیال میں. کیا حزب اللہ بھی کرنا چاہے گا؟ حزب اللہ تو دیکھیے اگر ایران مان جائے گا تو پھر حزب اللہ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ ایران کی بات کو جھٹلائے. After having so much big losses, I don't think so کہ حزب اللہ کو بنانے میں ایران کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر ایران بھی اپنا روک دیتا ہے، ان کو امداد نہیں کرتا تو وہ پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے لاریجانی بھی جو ہیں وہ بھی کل پرسوں ایران میں تھے، پھر سیریا بھی گئے، عراق بھی جائیں گے. تو ایران کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کو تھوڑا سا اوبلائج کر لیں ایٹ دا ویری بگننگ آف ہز 4 years tenure، کیونکہ ایران بھی نہیں چاہے گا کہ ویزا بھی نیوکلیئر پروگرام معاملات اسکلیٹ ہوں اور کوئی ایسا معاملہ ہو کہ اسرائیل یا امریکہ اس پہ حملہ کریں اس کے نیوکلیئر پروگرام کو بہانہ بنا کر. صحیح. پھر یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک اور میسج بھی جو دیا گیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر اسرائیل اور امریکہ ایران کے درمیان کچھ ایسی بات ہوتی ہے تو ایران امریکی جو ٹروپس ہیں خلیجی ممالک میں ان کو نشانہ نہیں بنائے گا. صحیح. تو یہ بھی کمٹمنٹ وہ لینا چاہتے ہوں گے ایران سے. لیکن ایران کو کیا ملے گا؟ ایران کو کچھ دینا تو پڑے گا نا. ایران کو کیا دے سکتا ہوگا؟ ٹرمپ دیکھیے ایران کے ساتھ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں اور کوئی یہ مطلب اس کی توقع آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ خواہش ہوگی کہ جب وہ حلف اٹھا لیں تو جہاں وہ یہ لیبنان میں سیز فائر ہو وہاں تھوڑا سا سعودی عرب پہ بھی پریشر بلڈ کریں تاکہ وہ ابراہیم ایکارڈز کو ریوائیو کر سکیں. صحیح. اب ایران کے ساتھ انگیجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب پہ بھی پریشر ہے. صحیح. بالکل. یہ ساری جو چیزیں نا آپ اگر لنک کیجئے تو آپ کچھ ایک تیر سے دو شکار. ہاں تو ایک طرف تو ایران کے ساتھ تھوڑی ہاب نابنگ کر کے پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب پہ بھی اس پہ پریشر بلڈ ہو. اب ایران کا معاملہ یہ ہے کہ ایران کو آپ کیا دے سکتے ہیں؟ ایران کو دیکھیے آپ سینکشنز جو لگی ہوئی ہیں بے شمار وہ ہٹا سکتے ہیں. ایران کے کچھ ایسٹس فریز کیے ہوئے ہیں وہ آپ ریلیز کر سکتے ہیں. پھر ایران جو ہے اس کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے ایران اب مجھے نہیں معلوم کس حد تک اس میں انٹرسٹڈ ہے اس کو ریوائیو کرنے میں. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب ایران انٹرسٹڈ نہیں ہوگا اس ڈیل کو ریوائیو کرنے میں. گو کہ ٹرمپ کا یہ انٹرسٹ ہوگا کہ اس کو ریوائیو کریں، اسرائیل کا بھی یہ انٹرسٹ ہوگا کہ ایران کو دوبارہ لایا جائے، لیکن اس کا میزائل پروگرام اور جو ملیشیا جو اس کے پراکسیز ہیں اس ایریے میں ان کو بھی اس ڈیل میں شامل کیا جائے، وہ ایران کو کبھی منظور نہیں ہوگا. صحیح. لیکن ایران آؤٹ سائڈ دیٹ ڈیل وہ امریکہ کو اوبلائج کرنا چاہے گا، وہ ایکوموڈیٹ کرنا چاہے گا. اگر وہ لیبنان کی حد تک امریکہ کو ایکوموڈیٹ کر سکتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میرے خیال میں ایران تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ فلسطین کے لیے بھی لینا چاہے گا. وہ کیا ہوگا؟ آبویسلی کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف واپس آئیے کہ ویسٹ بینک میں جو سیٹلمنٹس ہیں ان کو آپ روک دیجئے. جس طرح یو اے ای نے بھی تقاضا کیا تھا کہ ہم آپ سے سفارتی تعلقات وہ قائم کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ سیٹلمنٹ پہ آپ نے یہاں پہ اسٹاپ کر دینا ہے. لیکن اسرائیل نے بات نہیں سنی، وہ تعلقات بھی ہو گئے، سفارت خانے بھی کھل گئے، لیکن اسرائیل نے جو اپنی سیٹلمنٹس ہیں ان کو جاری رکھا پروسیس کو. تو یہ اب تھوڑا بہت اس میں ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایلان مسک کی کیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اور نامینیشنز ہیں ان کی تو سینٹ سے ابھی ہونی ہے نا کنفرمیشن. تو ابھی وہ ٹرمپ ان لوگوں کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے. مثال کے طور جو اپنے روبیو صاحب ہیں، مارکو روبیو، وہ اسٹیٹ سیکرٹری ہیں یا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو نامینیٹ کیے ہیں انہوں نے، والٹ صاحب، ابھی ان کو وہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے جب تک ان کی سینٹ سے کنفرمیشن نہیں ہو جاتی. وہ بھی ایک اور پروسیس ہے. لگتا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی شاید خاص طور پہ جو ڈیفنس سیکرٹری نامینیٹ ہوئے ہیں، کیا نام ہے ان کا، ہیکسیتھ آئی تھنک، وہ شاید نہ ہو پائیں. پھر جو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا میٹ گیٹس، وہ بھی شاید نہ ہو پائیں. پھر تلسی گیبرڈ ہیں، ان کے بارے میں بہت سے تحفظات ہیں. تو ابھی اسی لیے ایلان مسک کے بہت قریب ہیں اور ان کا بڑا انفلوئنس بھی ہے پوری دنیا میں ہی، آپ سمجھ لیجیے. تو ان کو استعمال کیا ٹرمپ نے. تو ٹرمپ نے صرف یہاں پہ نہیں بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب ٹرمپ نے الیکٹ ہونے کے بعد جب پیوٹن نے ان سے بات کی یا زیلنسکی نے بات کی تو دونوں ٹیلی فون کنورسیشنز میں ایلان مسک موجود تھے. کیونکہ ایلان مسک یہاں بھی بڑا اہم رول کردار ادا کرنے والے ہیں
یوکرین کے معاملے میں بھی. صحیح اور دیکھنا یہی ہے کہ کیونکہ زیلنسکی کو مجبور کر رہے ہیں جو ان کا وہ ہے نا اسٹار لنک سیٹلائٹ پورا سسٹم ایلان مسک کا، زیلنسکی صاحب نے یہ یوکرین وہ خاصا اچھا طور پہ استعمال کر رہے ہیں. صحیح بلکہ اپنی جو وار ہے اس کے لیے بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو زیلنسکی کا بڑا انفلوئنس اپنے اس کا ایلان مسک کا بڑا انفلوئنس ہے زیلنسکی پر اور یوکرین کے اوپر. تو اس میں بھی وہ اس ٹاک میں موجود ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایلان مسک کا کیا رول ہونے والا ہے اگلے 4 سالوں میں. وہ کہ بہت سے امریکی اس کے بارے میں خدشات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور ایلان مسک جو ہے وہ استعمال کریں گے اپنے بزنس کو اور 4 چاند لگانے میں. وہ سب چیزیں اپنی جگہ بجا، لیکن اگر ایلان مسک کوئی اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں مثبت، روس میں کوئی اگر آ سکتی ہے سیز فائر وہاں بھی ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. مین وائل اولف جو شولز ہیں جرمن کے چانسلر، انہوں نے گزشتہ روز پریزیڈنٹ پیوٹن کو ٹیلی فون کر مارا اور ان کو کہا کہ جی اب آپ کچھ نکالیے کوئی راستہ بیچ والا. تو اس پہ زیلنسکی صاحب بہت ناراض ہیں کہ کس طرح جرمن کے چانسلر نے ایک وار کرمنل کے ٹیلی فونک رابطہ قائم کیا ہے. لیکن پیوٹن صاحب اس وقت بڑے پر اعتماد ہیں کیونکہ ایک تو ٹرمپ سے ان کی بات ہو گئی، زیلنسکی صاحب نے اس کو بھی کوئی اچھے انداز سے نہیں لیا کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو آپ پیوٹن سے بات چیت کریں گے تو وہ اور امبولڈن ہوں گے. وہ یوکرین کے حق میں نہیں جائے گا نا، یوکرین کے حق میں نہیں جائے گا. اگر اب جرمن چانسلر نے بات کر لی ہے تو ممکن ہے کہ کچھ روز بعد فرینچ پریزیڈنٹ میکرون بات کر لیں، ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور جو آپ آئسولیٹ کرنا چاہ رہے تھے پریزیڈنٹ پوٹن کو، وہ تو کہیں سے آئسولیشن نظر نہیں آتی ہمیں، بلکہ وہ آئسولیشن کیا ہر کوئی ان سے رابطہ قائم کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ پریزیڈنٹ زیلنسکی اس وقت آپ یوں کہہ لیجئے کہ ریسیونگ اینڈ پہ آ گئے ہیں کیونکہ امریکہ کے بغیر وہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتے اور تباہی پھیلے گی یوکرین میں. پھر آپ ریکنسٹرکشن اور ری بلڈنگ کے پروسیس میں جب آئیں گے اس میں اربہ ڈالرز چاہیے، جو کہ یورپین کنٹریز اس وقت خود ان کے جو حالات ہیں یورپین یونین کے وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. اگر آپ جرمنی کی اکانومی کو دیکھیے تو وہ بھی کوئی گروتھ ریٹ کو اتنا زیادہ نہیں ہے، بہت پرابلمز فیس کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے زیلنسکی کو بھی اس بات کا خدشہ ہے کہ ان پہ پریشر بلڈ ہونے والا ہے اور 20 جنوری تک آیا کوئی سیز فائر ہو جائے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ خواہش ہے کہ غزہ اور یوکرین میں 20-21 جنوری تک تمام معاملات طے ہو جائیں کہ جو ہی وہ حلف اٹھائیں تو یہ تمام چیزیں پبلک میں آ جائیں کہ جی یہ ہو گیا، تاکہ وہ کریڈٹ لے لیں کہ دیکھیں میں نے جی جو وعدہ کیا تھا کہ میں 24 گھنٹے کے اندر یہ معاملات ٹھیک کر لوں گا تو ہم نے معاملات ٹھیک کر لیے. تو یہ ساری گیم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے ساتھ، کیونکہ ایران کے سفیر نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ وہ تہران سے انسٹرکشنز مانگیں گے، آپ کی جو تجاویز ہیں وہ یہی جواب تھا جو وہ دے سکتے تھے. بالکل ہاں، تو وہ اب دیکھیں گے کہ تہران کیا جواب دیتا ہے. یہاں ایک مختصر وقفہ لے لیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ ڈسکس کریں گے بھارت کی ہٹ دھرمی کے حوالے سے. اسٹے ود اس.